آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنا دیا آسمانوں کے اوپر، پھر ان کی ریڑھ کی ہڈی سے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے نکالا، اور جب نکال لیا تو ساری روحوں کو جسم دیا اسی وقت بعد میں جسم نہیں ہے، اسی وقت وہیں پہ دیا، سب کو جسم دیا۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ جسم، آپ کو کیا پتا، ہم کو نہیں معلوم، ہم یہ حدیث کی بات بتلا رہے ہیں، آپ کو کس نے کیا بتلایا، آپ ہم سے حوالہ مانگو گے، ہم پھٹاک سے حوالہ دے دیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے تسلیم کروایا گیا۔ اب آپ یہ بتلاؤ روح کی ضرورت کیا ہے؟ سوال جب کیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں، تو یہ بتلا دو آپ روح کی ضرورت کیا ہے جو اللہ نے سوال کیا۔ روح کی کون سی ضرورت ہے جو اللہ نے وہاں اس کی ضرورت پوری کی؟ ابھی تو آپ نے بولا روح کی جو نماز ہے وہ تو روح پہ نازل، روح کے لیے حکم بھی روح پر آویں گے اور حالات بھی روح پہ آویں گے، سوال اور جواب اس سے تھوڑی نہ ہے۔ روح کی کون سی ضرورت ہے؟ روح کو کھانا چاہیے، ارے روح کو کھانا چاہیے، روح کو پانی چاہیے، تو وہ جسم سے پوچھا گیا ہے، جسم دیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کو ہم بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو جسم دیا اور جسم دے کر پھر ان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، اس وقت وہاں پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد پھر سوال کیا الست بربکم۔ ہم نے معراج کو 2000 کا نوٹ دیا جب یہ ابھی یہاں سے نکلے، اور ہم نے ان سے بتلایا کہ 2000 میں کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ ہمارے پاس اگلے ہفتے آئے تبھی تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ وہ 2000 روپے کہاں ہیں، دیں کچھ نہ ہو یہ واپس آویں، ہم ان سے حساب مانگے تو بے معنی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دیا، ہاں، اور جسم نے جو جسم کی جو ضرورتیں تھیں، جسم کی آنکھ کی روشنی کس نے دی؟ نہیں ہم آپ سے، آنکھ کی روشنی کس نے دی؟ آنکھ اللہ نے بنائی، جسم بنایا، آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھنا، روشنی، دیکھنا نہیں، روشنی، ورنہ آنکھ والے بہت ہیں ہمارے آپ کے بھی، اور دکھتا نہیں۔ آنکھ الگ چیز ہے، وہ تو آپ نے فلاسفیکل بات کری ہے۔ ہاں نہیں آپ اس کو ایگزامپل کے طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، زبان بنایا، زبان کی ضرورت کیا ہے؟ بول، یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ زبان کی ضرورت ہے، ورنہ زبان بہتوں کے پاس دنیا میں بول نہیں نکل رہے ہیں، اور یہی جو بول نکل رہے ہیں یہ دلال بیچ میں بیٹھ کے ہمارے بولوں کے پیسے لے رہے ہیں کہ سعودی عرب ہم تمہارے بول پہنچا دیں گے، 10 روپے منٹ لیں گے۔ جس نے بول بھیجا اس نے کو پیسہ چارج کیا، جو بھیج رہا اس نے چارج کیا، فری آف کاسٹ چل رہا ہے، یہ آپ کا چل رہا ہے نا۔ یہاں دلالی شروع ہو گئی۔ کان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب روزی میں داخل ہیں، یہ جسم کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، کان کی آواز اس کے اندر پہنچے۔ دماغ کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دماغ ہمارا سوچے، پوری پارٹس آف باڈی میں مین یہ، اور جس کا یہ دماغ جس کے پاس نہیں ہے، جس کا دماغ فیل ہے، اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں، شریعت کا، ہاں اگر پیدائش سے ہے یہ تو یہ جنتی ہے، چاہے 1000 سال کی عمر میں مر جائے، اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں۔ تو ہاتھ پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ طاقت۔ اگر فالج کا اٹیک ڈال دیں، ساری دولت آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ہے کوئی دنیا کمائی کا لال جو دے دے آپ کو یہ چیز؟ تو اللہ نے اس پوری جو ہماری باڈی بنائی وہاں جو دی، پھر اس کی یہ تمام ضرورتیں پوری کی، اور جب ضرورتیں پوری کر دی پھر سوال پوچھا الست بربکم۔ سارے انسانوں نے کہا قالوا بلا، کہ اللہ آپ ہو۔
ہمیں بنانے والے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، بھیج بھی آپ یہی رہے ہو اور دے بھی آپ رہے ہو۔ اب اس کے آگے اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے تم سے یہ اقرار اس لیے لیا ہے، ہم نے تم سے یہ اقرار اس لیے لیا ہے کہ کل جب تم ہمارے پاس آؤ گے، کل جب تم میدان محشر جب قائم ہوگا، جب ساری انسانیت وہاں پہنچے گی اس آخرت میں، اللہ کہہ رہا ہے جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم سے یہ نہ کہنا کہ اے اللہ یہ شرک، یہ ربوبیت کا شرک، یہ تو میرے باپ نے بتلایا تھا، یہ تو میرے شیخ نے بتلایا تھا، یہ تو میرے استاد نے بتلایا تھا، یہ تو میری اماں نے بتلایا تھا۔ تو بتلایا انہوں نے تھا کہ بیٹا اگر کمانے نہیں جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، بیٹا اگر دوائی نہیں کھاؤ گے تو بیماری میں حرام موت مر جاؤ گے۔ اے اللہ جب بتایا انہوں نے تو اس کی سزا ہمیں آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ قرآن بتلا رہا، اللہ بتلا رہے ہیں یہ ہونے والا ہے۔ اسی میں وہ بھی آتا ہے ہندو، سب سارے انسانی اب یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہ، نہ، بارش ہمیں ہندو ملی، ہم کیا کرتے؟ انہیں اپنا دماغ کیوں نہیں لگایا؟ آنکھوں کی روشنی کون دے رہا؟ نہیں وہ اقرار کا وہی پہ معاملہ بھی سارے انسانوں کا ہے وہاں، سب سے اقرار کیا ہے، سب ہندو بن گیا ہو کوئی کیا جو اس کو بناتا کون ہے؟ اللہ کے نبی، سنو میرا سوال تھا، نہیں اس کو بناتا کون ہے؟ ہندو ہو، مسلمان، سکھ ہو، عیسائی ہو، بناتا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو اس کے ماں باپ یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ ہر بچہ ایمان کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، لیکن ایک مسلمان گھر میں ہو رہا ہے اور ایک عیسائی گھر میں ہو رہا ہے، ہاں یا یہودی گھر میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکا مر جائے گا نا، یہ ایمان کی موت مرے گا، یہ جنت جاوے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ نہیں اگر وہ بڑا ہوا تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ بالغ ہوا، چاہے ہمارا لڑکا ہو چاہے ان کا لڑکا ہو، اس کے اوپر سوال قائم ہو گیا۔ تو وہ تو زیادہ سختی میں ہوگا نا؟ نہیں، کہہ سکتی میں ہوگا؟ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ایک طریقے سے مل گیا نا۔ کیا مل گیا؟ ارے ہمیں ایمان کہاں مل گیا؟ کس دھوکے میں ہیں آپ اور ہم؟ یہی تو مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالا گیا۔ بات نہیں، ایڈوانٹیج تو ہے نہیں، کوئی ایڈوانٹیج نہیں، بتلا دو آپ کون سا ایڈوانٹیج ہے؟ ایک گناؤ آپ۔ ارے آپ چلیے کوئی ایڈوانٹیج نہیں، ہاں ہم بڑے ہوئے، ہم نہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نہ دین کی کوئی بات کر رہے تھے، نہ روزہ نماز کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، ایک ایج نکل گئی، 40 سال کی عمر میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارا دین ہے، ہم دین کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے؟ وہیں پہ یہودی بچہ ہے، وہ بھی بڑا ہوا، وہ بھی دنیا بھر کی چیزوں میں رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ آخر تک نہیں ہوا، تو نہیں ایکسیپٹ کیا، تو ایڈوانٹیج ہمیں ہوا نا۔ کاہے کہ ایڈوانٹیج ہوا؟ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم اپنے دین کو دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ دین آپ کو کون سا نفع پہنچاوے گا؟ کون سا؟ جب سے آپ نے سن رہے ہو، پہلے اس کو سمجھ لینا، آپ تو ایک سمجھ لینا پہلے، کچھ گھوم گئے، نہیں ادھر سمجھ لو پہلے۔ ہمارے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے، پڑوس والے کے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے، نہیں سمجھ لو پہلے آپ، ہاں سمجھ لو۔ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا پنکھا لے آئے، آپ نے مارکیٹ میں دیکھا اوون لے آئے، آپ نے مارکیٹ میں دیکھا LED لے آئے، آپ نے مارکیٹ میں دیکھا AC لے آئے، کام چل جائے گا اس سے؟ صاحب ہمارے پاس تو ساری چیزیں ہیں، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے پاس سارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں اب یہی بات ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو سمجھ، آپ کاہے میں ایڈوانٹیج پہ ہو؟ آپ یہ ثابت ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ دیکھ کے آ رہے ہیں ایک چیز، ہاں کیا دیکھ چاہے آپ نے وہ مانا چاہے نہ مانا، نہیں کیا دیکھ کے آ رہے ہو؟ نماز دیکھ کے آ رہے ہو، آپ روزہ دیکھتے ہوئے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ نماز و روزے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ بتلاؤ۔ ان چوروں نے جو سمجھا رکھا ہے نا مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے والے لوگ جو اللہ کے نبی کی 100% پوری زندگی کے اوپر عمل کرتے تھے، 100% اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ان کو ڈالیں گے، کافر و مشرک سے بھی نیچے ڈالیں گے۔ کہاں ہوا؟ یہاں مسلمانوں کو بتایا گیا، نبی کے ساتھ رہنے والے، امام الانبیاء کے ساتھ رہنے والے، ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ ایسا حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فراست والے صحابہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس میں منافق کون ہے۔
وہ بھی نہیں جانتے تھے. اور حضرت عمر کی فراست یہ تھی کہ جب یہ نکلتے تھے اپنے غلام کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے لیے اپنے گورنروں سے، روایت کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ ایک جگہ کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک شہر کے گورنر تھے، اور اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ان کا جو غلام تھا اسلم، انہوں نے کہا اسلم اب میں ابو دردہ وہ سعد بن وقاص کے پاس چل رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، یہاں پہ اس کو گورنر بنایا ہے. اب وہاں جب چلو گے تو دیکھو کہ اس کا جہاں رہتا ہے نا اس کے گھر میں دروازہ لگا ہوگا، دروازے پہ پردہ پڑا ہوگا، باہر دربان بیٹھا ہوگا، تم آواز لگاؤ گے تو اندر سے پوچھا جائے گا کون، پھر جب تم بتاؤ گے تو اجازت ملے گی کہ آؤ اندر. اندر چلو، اندر پہنچو گے تو دیکھو گے کہ وہاں روشنی ہوگی اور قالینیں بچھی ہوں گی اور لوگ وہاں مجلس کی طرح بیٹھے ہوں گے. ابھی شہر میں انٹری نہیں کی، یہاں سے بتلایا. 3 گورنروں کے پاس جانے کے بعد اب چوتھے گورنر کے پاس جا رہے ہیں، اس کے شہر میں ابو دردہ کے. اسلم سے کہہ رہے ہیں اسلم اس شہر میں ہم نے ابو دردہ کو گورنر بنایا ہے، اب یہاں چل رہے ہیں شہر میں انٹری کرنے سے پہلے. وہاں جب پہنچو گے تو ابو دردہ جس مکان میں رہتا ہے اس میں دروازہ نہیں لگا ہوگا، اس میں پردہ بھی نہیں پڑا ہے، اس میں دربان بھی بیٹھا نہیں ہوگا، اندر کوئی مجلس بھی نہیں سجی ہوگی. تم آواز لگاؤ گے اندر سے جواب آئے گا کہ چلے آئیے. اندر جب چلو گے، اندر جب چلیں گے تو وہاں اندھیرا ہوگا، آنگن میں ابو دردہ کنکڑیوں میں کہیں اپنا سر جھکائے پڑا ہوگا. ایسی فراست. وہ نہیں بتا پایا، سننا پوری بات، وہ نہیں بتا. ہاں ہم کو نہیں پتا تھا کہ کون. ہاں مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے میں بیان کر رہے ہیں، اور جمعے میں بیان کرتے کرتے فرمایا ساریہ الجبل، ساریہ الجبل بیان. اور لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، اور لگ بھگ 500 میل 500 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ لوگ وہاں ہیں، اور یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل، ساریہ الجبل. بیان ختم ہو گیا، نماز ہو گئی، واپس آنے لگے لوگ. باہر لوگ اپنے جو نئے نئے مسلمان تھے وہ یہ بتایا کیا بیوقوفی والی بات، ساریہ وہاں ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل کی. ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے کس کے ڈانٹا، کیا بکواس کر رہے تھے. تو انہوں نے بتلایا کہ ہم اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے یہ کوئی بات ہے. کہنے کہ تو جانتا ہے اس آدمی کو، اس سچ کو تو جانتا ہے، اس کی فراست کو جانتا ہے تو. ایسا آدمی. منافقوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا کہ منافق کون کون، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے گھر پہ پہنچے اور آواز لگائی. حذیفہ انہوں نے آواز سنی، ارے امیر المومنین آپ آئیے آئیے آئیے. ہاں آئیے، کیا بات ہے، آپ ہم کو بلا لیتے، آپ چل کے آئے. کہنے لگے اگر کوئی خلافت کو کوئی کام ہوتا تو ہم تم کو وہیں بلاتے، کسی چیز کے بارے میں خلافت میں اگر ہوتا تو وہیں بلاتے. اپنے پرسنل کام سے آئے، اپنے پرسنل کام سے آئے. کہہ لگے آئیے، پھر بیٹے کے لیے امیر المومنین بتلائیے کیا کام ہے. کہہ لگے وہ حذیفہ ہم تم سے کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں صرف یہ جاننے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں، صرف اپنے بارے میں پوچھنے آیا ہوں. تم کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا منافق کون ہے، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم ہے، صرف یہ بتلا دو کہ وہ اللہ کے نبی کے ان بتلائے ہوئے ناموں میں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے جس نمازے میں جنازے نمازہ میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے. پتا تھا کہ منافق اگر نہیں ہوتے تو سمجھ جاتے تھے. ہاں اب پوچھ رہے ہیں کہیں میرا نام تو نہیں تھا اس میں، ہم لوگ کس مغالطے میں ہیں بابا. اور کیا، اور جن کے بارے میں بشارت ہے ہم تو کہیں نہیں بھیا اس مغالطے میں، ہم لوگ بھی اس مغالطے
چاہے ہم کوئی بات نہیں، ہم اور تم کی بات نہیں، لیکن ہم معراج بھائی صحابہ نے فرمایا ہے حضرات تابعی سے، ہمارے تمہارے جیسے گھسپدوں سے نہیں، تابعی جن کے کہنے پہ آسمانوں سے کھانا اتر آتا تھا، جن کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے، جن کے کہنے سے بارشیں ہو جاتی تھی، ان سے فرما رہے ہیں حضرت عمر کے لڑکے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ لگے ہے لوگوں، ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے۔ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایمان کے سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں کن کاموں کے تمہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کن کاموں سے تمہیں روک رہے ہیں، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، بس ردی کھجوروں کی طرح سے تم سورہ فاتحہ کو بکھیر رہے ہو۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ایمان کا سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، تو کس بات پر ایمان سیکھا؟ کل ایک کا بیان سن رہے تھے تو بالکل بتلا رہا تھا کہ وہاں مورتی کے خلاف، مورتیوں کے خلاف اللہ کے نبی نے آواز لگائی کہ ان بتوں سے نہیں ہوتا۔ تو چلو ٹھیک ہے تمہاری ہم نے مان لی، لیکن وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے مکے میں اور 13 سال اللہ کے نبی کے ساتھ مکی زندگی میں رہے، اللہ کے نبی ان سے بھی کیا کرا رہے؟ تو بت تو پہلے بھی توڑ کے آ گئے، ان سے کیا کرا رہے ہیں؟ اس دن آپ سے نہیں، پتہ نہیں کون تھا، اس سے رکھا تھا کہ یہ لوگ جو لاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ دیکھو اللہ نے، اور یہ قول بھی ہے کہ اگر سورہ والعصر قرآن میں اگر خالی والعصر ہوتی اور قرآن نازل نہ ہوتی تو بھائی یہی سورہ تو ہوتی ہے، پڑھا ہے نا اس کو؟ ہاں الا الذین آمنوا، ہاں تو اسی پہ آئیے زبردست، الا الذین آمنوا، ہاں حق، اس کو لوگوں نے کیا بیان کیا اور کیا لکھا ہے؟ آگے آ جاؤ، جو 4 کام بتائے ہیں اس پہ آؤ۔ آپ وہ تو بتلا رہے سارے انسان خسارے و گھاٹے میں سوائے ان کے جو 4 کام کریں، سوائے ان کے کیا؟ پہلا کام، ہاں پہلا کام الا الذین آمنوا، کہ پہلے تو ایمان لاؤ، دوسرا اعمال صالحہ کرو، دوسرا قرآن رکھیے اٹھا کے دیکھ لو یہ سورہ کب نازل ہوئی، یہ سورہ ابھی حق و باطل پہ رکھ دو کنارے، صبر و حق وہ رکھ دو، یہ سورہ نازل کب ہوئی ہے؟ جب آپ قرآن اٹھا کے دیکھو گے تو اس کی جو شان نزول ہے یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ کیا ہوئی؟ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ جب مکے میں نازل ہوئی ہے تو امیر الصالحات کیا ہے، نیک عمل کیا ہے؟ وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ شراب چھڑوائی گئی، نہ متا چھڑوایا گیا، نہ جوا چھڑوایا گیا، کچھ چھڑوایا نہیں گیا۔ یہ نیک عمل کون سے ہیں مکے میں جس کو اللہ نے کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ نہ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اسلام میں آتے تھے، جب مکے میں ایک صحابی کے پاس لوگ آئے اور کہہ لگے یا رسول اللہ ہم اسلام کلمے کا اقرار کیا، اسلام میں داخل ہوئے، کہہ لگے جاؤ اپنے قبیلے چلے جاؤ اور چپ پہ وہاں رہنا، چپ چاپ وہاں رہنا، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو آ جانا، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو آ جانا۔ تو کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ دعوت؟ ہاں یہ آپ کسی سے پوچھ لو، ان چوروں سے پوچھو جتنے دنیا میں مٹھا دیسی کر رہے ہیں، کسی ایک کی خدا کی قسم آپ پوچھ، 2 چیزیں ہیں، ایک یہ اس کو پوچھ لینا اور دوسرے نماز کے قائم ہونے میں کون سی 3 باتیں ہیں، یہ نہ بتانا کہ 3 باتیں پوچھو نماز قائم کیسے ہوگی، اور کسی ولی کا کسی بزرگ کا ہم کو حوالہ نہ دینا کہ اشرف علی تھانوی نے کیا کہا ہے، ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے، امام شافعی نے کیا کہا، ان کا نہ بتانا، صحابہ کا بتاؤ۔
صحابہ نے کیا بیان کیا ہے؟ ہزاروں میں ہم تو چیلنج کرتے ہیں، ہزاروں میں ایک کوئی بتا دے مائی کا لال، آپ پورے لکھنؤ ڈھونڈا۔ تو جن چوروں کو نماز کے قائم کرنے کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو آپ کو کیا رہنمائی آپ کی کریں گے؟ چیلنج کر کے کہتے ہیں آپ پوچھ کے دیکھاؤ کہ یہ بتلا دینا ان سے مکی سورہ ہے یہ، اور اللہ نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے مکے والوں کو اس مکی پیریڈ میں، تو اعمال صالحہ کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ آپ پوچھو بتا دے کوئی مائی کلام، تو یہی کہیے نماز پڑھو، آپ سوال کرو پہ جو نماز تو تھی پھر اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اور اعمال صالحہ کیا ہے وہاں؟ روزہ نہیں، حج نہیں، روزہ اور حج یہ مشرک لوگ بھی کرتے تھے، ایسا تھوڑی نہ ہے، نہیں یہی طریقے سے، ہاں طریقہ یہی ہے۔ تو بہرحال بات بڑھتی چلی جائے گی، اس کو سمیٹ لیں تھوڑا سا۔ رب کو پہچاننا، پہلے یہ بتائیے ہمارے صالحہ کیا ہے، یہ بتا دیجیے مطلب نیکسٹ ٹائم آئیے، یہ سب بہت لائف یہ بتائیے، پھر نیکسٹ والا پوچھیں گے نا، یہ تو بتانا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے آپ کو بھی تو دیا ہے، 7 لاکھ کی زمین سالے کو لے کے اور 70 لاکھ میں پیل دیتے ہو، اسی سے تو پیلتے ہو۔ اب اس زمین کو لینے میں کس کی کہاں سے کیا سیٹنگ کی جائے، کس کو بھیڑایا جائے، یہاں لگاتے اور اس میں یہ آپ بتا دیجیے، یہاں پہ مار کھا گیا۔ جس طرح خدا کی قسم وہ ہمارا رب ہے، اسی طرح وہ آپ کا رب ہے۔ جس طرح جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے، خدا کی قسم جتنا ایک بھنگی، ایک چمار، ایک یہودی اور ایک عیسائی سے کرتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ یہ پوری دنیا یہ ہماری عیال ہے۔ کیا ہے؟ ایک چیز بتائیے، ہاں یہ ہماری عیال ہے، ہمارا پریوار ہے، ہمارا فیملی ممبر ہے، یہ ہماری فیملی ممبر ہے۔ کہ جب روح کو جسم دیا گیا ہاں وہاں پہ آ جاتے ہیں، ہاں یہ نہ بتائیے، چلیے آگے پوچھیں ہاں یا ہم خود بھی اس پہ ہاں اور ہم کو تو بتا دیے، ہم تو بہت لیمن ہیں، جب روح کو جسم دیا اور ان سے اقرار ہوا ہاں اور انہوں نے اقرار کیا، ہاں اس کے بعد جسم کا کیا ہوا؟ ہاں بتلا رہے ہیں اس میں جسم کا کیا ہوا، اس سے پوچھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے گا جو مین پوائنٹ ہے، پوری دنیا جس میں الجھی و پھنسی کہ صاحب کھانے کے لیے تو کمانا پڑے گا، کھانے کے لیے کمانا پڑے گا، پوری دنیا اسی میں ہے، صبح سے شام تک کہ الجھی ہے نہیں الجھی۔ اب یہ سوال آتا ہے اللہ نے وہاں کھانا دیا یا نہیں دیا؟ دیا سب کچھ، تبھی تو پوچھ رہا ہے، اس نے آپ کی ساری ضرورت پوری کری۔ ہاں تو کھانا کیسے دے دیا؟ تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتا ہے بھوکی نہ ڈالی ہو، ٹھیک، دوسرا یہ اگر بھوک ڈالی ہو تو اس کو کھلایا بھی ہو۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کیسے کھلایا ہو؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 2000 سال سے دوسرے آسمان پہ ہیں۔ کتنے سال سے؟ 2000 سال سے وہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ پکاتے کھاتے ہیں، جنت سے آتا ہے یا بھوکی نہیں بیچتے ہیں؟ یہ نبی کوئی آئے گا نہیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سوال قیامت تک کے لیے قائم رہے گا کہ کماویں گے نہیں تو کھاویں گے کیسے؟ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہے، اس کے لیے